بہت پہلے کی بات ہے۔ ایک دور دراز ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا نام شاہ مراد تھا، مگر رعایا اسے ظالم بادشاہ کے نام سے جانتی تھی۔ وہ بہت طاقتور تھا، مگر اس کی طاقت انصاف کے لیے نہیں بلکہ ظلم کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ شاہ مراد کی حکومت میں غریبوں کا جینا دوبھر ہو چکا تھا۔ اس نے زمین، اناج، جانوروں اور یہاں تک کہ شادی بیاہ پر بھی ٹیکس لگا دیا تھا۔ اگر کوئی شخص ٹیکس نہ دے پاتا تو اس کا مال ضبط کر لیا جاتا یا اسے قید میں ڈال دیا جاتا۔ کئی گاؤں تو ایسے تھے جہاں لوگ کئی دنوں سے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھا سکے تھے۔ محل میں شاہ مراد سونے، چاندی، ہیرے جواہرات سے کھیلتا رہتا۔ روز نئی ضیافتیں، رقص و سرود اور شکار کی تیاریاں ہوتی۔ اسے رعایا کی تکلیفوں سے کوئی غرض نہ تھی۔ وزیروں کو بس اتنی فکر تھی کہ بادشاہ خوش رہے، چاہے عوام بھوکے مر جائیں۔ شہر اور دیہات کے لوگ ہر وقت اللہ سے دعا کرتے، یا اللہ ہمیں اس ظالم بادشاہ سے نجات دے، ہمیں کوئی ایسا حاکم دے جو ہماری بات سنے، ہمیں انصاف دے۔ عورتیں بچوں کو سینے سے لگا کر روتیں، مرد مایوس ہو چکے تھے اور بوڑھے لوگ صرف آہیں بھرتے رہتے۔ کئی لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے تھے کیونکہ ظلم کی کوئی حد نہیں رہ گئی تھی۔ ایک دن بادشاہ نے اعلان کیا کہ وہ شکار کے لیے جنگل جائے گا۔ اس کے ساتھ کچھ سپاہی، نوکر اور خاص وزیر بھی چلے۔ بادشاہ کو شکار کا بڑا شوق تھا، مگر اس بار قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب قافلہ جنگل کی طرف بڑھا تو آندھی اور بارش شروع ہو گئی۔ گھوڑے بدک گئے اور راستے بدل گئے۔ قافلہ بکھر گیا۔ بادشاہ اپنے 2 سپاہیوں کے ساتھ ایک نامعلوم سمت میں نکل گیا۔ بادشاہ جس راستے پر گیا وہ اسے ایک پرانے غریب گاؤں میں لے گیا۔ یہ گاؤں اس کی سلطنت کے دور دراز کونے میں واقع تھا، جہاں کبھی خود وہ بھی نہیں گیا تھا۔ وہاں کچے گھر، ننگے پیر بچے اور مٹی میں لپٹے انسان نظر آ رہے تھے۔ بادشاہ نے جب گاؤں کی حالت دیکھی تو حیران ہوا۔ لوگوں کے چہروں پر بھوک، مایوسی اور بے بسی نمایاں تھی۔ اس نے سپاہیوں سے کہا، یہ کیا حال ہے؟ کیا یہ میرا ہی ملک ہے؟ سپاہیوں نے سر جھکا لیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بادشاہ خود ہی ان حالات کا ذمہ دار ہے۔ بارش تھمنے لگی تو بادشاہ ایک چھوٹے سے جھونپڑے کے سامنے رکا، جہاں ایک بوڑھی عورت مٹی سے گندی چولہا جلا رہی تھی۔ اس نے بادشاہ کو پہچانا نہیں کیونکہ وہ عام لباس میں تھا۔ اس نے پانی مانگا تو بوڑھی عورت نے ایک مٹی کے لوٹے میں پانی لا کر دیا۔ بادشاہ نے پانی پیا تو بوڑھی عورت نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یا اللہ اس ظالم بادشاہ کو ہدایت دے یا اسے ہلاک کر دے۔ اس نے ہم غریبوں کو زندہ درگور کر دیا ہے، ہمارے بچے بھوکے ہیں، ہمارے مرد قید میں ہیں اور ہم روٹی کو ترس رہے ہیں۔ بادشاہ چونک گیا، اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گیا۔ بوڑھی عورت بولتی جا رہی تھی اور ہر جملہ بادشاہ کے دل میں تیر کی طرح لگ رہا تھا۔ بادشاہ تو رب کا سایہ ہوتا ہے، مگر یہ ہمارے سروں پر بجلی بن کر گرا ہے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ پہلی بار اس نے اپنی رعایا کی زبان سے اپنے ظلم کی کہانی سنی۔ واپس محل لوٹتے ہوئے بادشاہ چپ تھا۔ وہ نہ کسی سے بولا، نہ کسی شکار کی بات کی۔ وزیروں نے خوش آمد کی، جشن کی باتیں کی، مگر بادشاہ خاموش رہا۔ آج سے ملک میں لگے تمام ظالمانہ ٹیکس ختم کیے جاتے ہیں۔ جن غریبوں سے مال زبردستی لیا گیا انہیں واپس کیا جائے گا۔ جتنے لوگ قید میں ہیں ان کا جائز مقدمہ چلا کر فوری انصاف دیا جائے گا۔ محل میں ہلچل مچ گئی۔ وزیروں اور سپاہیوں کو یقین نہ آیا۔ بادشاہ نے علماء کو بلایا، بزرگوں کو دربار میں آنے کی دعوت دی اور کہا، مجھے معاف کرو، میں اندھیرے میں تھا، اب میں رعایا کا خادم ہوں، بادشاہ نہیں۔ اب ہر طرف نیا دور شروع ہو گیا۔ بازاروں میں سستا اناج، زمینوں پر کسانوں کا حق اور قیدیوں کی رہائی۔ بوڑھے جوان، مرد عورت سب دعا دینے لگے۔ بادشاہ نے خود گاؤں گاؤں جا کر حالات دیکھنے شروع کیے۔ وہ اکثر سادہ لباس میں نکلتا، لوگوں سے حال پوچھتا، اگر کوئی شکایت ہوتی تو فوراً حل کرواتا۔ بڑے بڑے وزیروں کو انصاف کا پابند بنایا گیا۔ بادشاہ نے اپنی دولت سے یتیم خانے، مدرسے، کنویں اور ہسپتال بنوائے۔ کچھ ہی مہینوں میں رعایا کے دل بدل گئے۔
जो बादशाह कभी जालिम कहलाता था अब वो अदल मुराद कहलाने लगा। लोग उसके लिए दुआ करते, बच्चे उसके लिए फूल लाते और बूढ़ी औरतें उसे बेटा कहकर याद करती। वही गांव जहां बादशाह ने बूढ़ी औरत की बद्दुआ सुनी थी, वहां वो एक बार फिर गया, मगर इस बार बतौर बादशाह। उसने उस औरत के झोंपड़े के सामने बैठकर कहा, माँ जी, आपकी दुआ ने मुझे जगा दिया, आप ही मेरी असल उस्ताद हैं। बूढ़ी औरत ने उसे दुआएं दी और कहा, बेटा, बादशाही ताकत नहीं, खिदमत का नाम है। शाह मुराद ने बाकी जिंदगी लोगों की खिदमत में गुजार दी। वो कहता था, ताकत, दौलत, महल सब मिट्टी हैं, अगर दिल ना बदले। उसकी वफात पर पूरे मुल्क में मातम हुआ। लोगों ने रो रो कर कहा, हमारा बाप चला गया। सबक: ताकत का गुरूर इंसान को अंधा कर देता है, मगर सच्चाई उसकी आंखें खोल सकती है। जो हुक्मरान रियाया को दुख देता है वो हमेशा बद्दुआओं रहता है। असल बादशाही लोगों की खिदमत में है, ना कि सोने के ताज में। एक मुखलिस दुआ या बद्दुआ भी किसी का मुकद्दर बदल सकती है। इंसाफ, नरमी और खिदमत हमेशा दिलों को जीतती है। अगर आपको ये सबक आमोज कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि पैगाम इंसाफ और खिदमत हर दिल तक पहुँचे।